بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں آج ماہ جمادی الاخری، جس کو لوگ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، اس کا چاند نظر آیا ہے۔ خلیفہ رسول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ، مبارک مہینہ، ترتیب میں یہ چھٹا مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم میں آج اس کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالی عالم اسلام کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے اس کو مبارک فرمائے۔ خاص طور پر غزہ کے نہتے اور بے گناہ مسلمان جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہو کہ یہ لوگ جو ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں اپنے انجام کو پہنچیں اور قبلہ اول آزاد ہو، غزہ کے وہ مسلمان دوبارہ آباد ہوں۔ اللہ تعالی خیر فرمائے، آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ پیج ان باکس دونوں پیجز کے، اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی اور اوکاڑوی فورم کا بھی، یہ دونوں ذرائع سے آپ سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا جیسے ذکر کیا اس سے پہلے، آپ کے اسکرین کے دائیں جانب جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس کے ذریعے بھی اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنے سوالات دوران نشست اور بعد از نشست بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال شاہ نواز صاحب کا۔ سنا ہے کہ وقت قیامت کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، کیا وقت کو اس وقت پھر نافذ کیا جائے گا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے بعض سوالوں پہ تعجب ہوتا ہے جو غیر ضروری ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ سوال کرنے چاہیے جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنوار سکیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ وہ سوال جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرنے ہیں، ہم ان کے لیے خود اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ وہ کچھ باتیں جاننے کے لیے ہوتی ہیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن ایسے سوال ان کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کرے ہم بخشے جائیں، جنت میں چلے جائیں، اللہ کا جو نظام ہوگا۔ بہرحال جو روایات علامات قیامت میں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، ان میں وقت کے ختم ہو جانے، یعنی یہ بالکل ختم ہو جائے تو پھر ساعتیں 50,000 سال کے برابر کا دن، وہ خود سمجھ آتی ہے بات،
لیکن جنت میں ایک جیسا موسم رکھنے کا بیان جیسے صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع کے درمیان ہوتا ہے، اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ان کا اگلا سوال کہ اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، باقی انبیاء پھر کس دین کی اتباع کرتے تھے؟ میرے عزیز، ذہن میں رہے انبیاء کرام کا دین شروع سے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک اسلام ہی ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن میں حضرت ابراہیم نے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یہ الفاظ آپ کو ملے ہوں گے۔ اسلام کے اصل معنی گردن نہادن، گردن رکھ دینا، سراپا تسلیم و رضا بن جانا، کمپلیٹ سبمیشن، یہ ہے۔ اس دین کا نام پہلے ٹھیک ہے دین ابراہیمی، دین موسوی یوں یا دین عیسوی لیا جاتا رہا، لیکن تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ مثلا ہم کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، مسلمان ہوئے 80، ان کو مسلمان ہی ہم کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو، نبیوں کو قبول کیا۔ تو دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام رکھا گیا، اللہ نے اس کو ہمارے لیے پسند فرمایا، لیکن تمام نبیوں کا دین یہی رہا۔ ہاں، مسائل میں حالات کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، زمانے کے ساتھ تبدیلیاں آئیں، لیکن عقائد میں فرق نہیں آیا۔ دابۃ الارض کیا صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پوشیدہ ہے یا وہ بھی قرب قیامت میں پیدا ہوگا؟ نمودار ہونے کا مطلب ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو پیدا کر لیا ہو اور وہ اس وقت نمودار ہو۔ اس بارے میں دعوے سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جتنی بات میری سمجھ کے مطابق وہ ظاہر ہو، جس طرح دجال ہے وہ ظاہر ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ نے بنا دیا ہو۔ اور پھر یہ کہ اگر دیکھا جائے تو ریسائکلنگ ہے، تمام چیزیں اللہ نے بنا دی، یہ ریسائکلنگ ہے، بہت سی چیزوں کی نئی شکل بن کے سامنے آ رہی ہے، تو ریسائکلنگ ہو رہی ہے، اس طرح بھی ہمیں روایات ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی تاریخ پیدائش کا دن کون سا ہے؟ کیا وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ دسمبر کے بارے میں مجھے کوئی معلوم نہیں، 10 محرم کا ذکر مجھے ملتا ہے۔ اب اس سال 10 محرم کس تاریخ کو آئی؟ اگر موسم کے لحاظ سے تو رطباً جنیہ کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معجزہ تھا، موسم نہیں تھا، یعنی 25 دسمبر سردی کا موسم ہوتا ہے، اس وقت تازہ کھجوریں گرنا یہ معجزاتی طور پر ہوا۔ تو 10 محرم کی تاریخ تو ملتی ہے، باقی جو لوگ شمار کرتے ہیں، کیونکہ 570 یا 571 سال پہلے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، جو وقفہ حضرت عیسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری، تو اس کو آج تک میلادی عیسوی سال کہا جاتا ہے، جو دوسرے لوگ گریگورین کہتے ہیں، شاید جی، وہ اس طرح کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو ہجری تقویم، پھر پہلے سن نبوی، پھر ہجری، اس طرح شمار کرتے ہیں۔ تو اصل تاریخ اس گریگورین یا عیسوی کیلنڈر کی تو میں نہیں دعویٰ کر سکتا، ہمیں 10 محرم ملتی ہے۔ اور میں نے اس پہ جو جتنی کرسچینٹی کی جتنی ریسرچ کی ہے، ان کو بھی کنفرم نہیں ہے ڈیٹ، انہوں نے 25 دسمبر رکھ لی ہے، اس پر جیسے اتفاق کر لیا ہے، وہ بھی اس پہ کوئی شور نہیں ہے۔ رسول بخش چانڈیو صاحب، آپ نے حضرت آسیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں نکاح کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ نشست میں آپ کا یہ سوال شامل کر لیا گیا تھا، ریکارڈنگ موجود ہے پیج پر۔ اس کے علاوہ اکاڈمی اسپیچز نیٹ ورک آفیشیل، یہ اس نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے، وہاں پہ وہ سیشن موجود ہے، سیشن نمبر 163 گزشتہ ہفتے کا، تو اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ عبد الباسط صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ کو تو کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟
اس کا بھی جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. یہ ایک قریبی تعلق کے حوالے سے آپ کا لہجہ اور آپ کا انداز توہین کا نہیں ہوتا بلکہ پیار سے آپ کہتے ہیں. اگر کوئی تحقیر کرتے ہوئے حقارت کے ساتھ کہے گا تو پھر گنجائش نہیں ہے. یہ پیار سے ایک تکلم ہے. اب عربی میں لفظ انتا، انگلش میں یو، اردو میں آپ کے ہاں لفظ ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، پہلے بھی بتایا ہے، لفظ آپ ڈچ اور افریکانز میں ایک جانور کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو عزت کا لفظ سمجھا جاتا ہے. تو کہنا پیار سے وہ غلط نہیں ہے، وہ قریبی تعلق کے حوالے سے ہے. اور پھر آپ کے لفظ میں جمع کا تاثر بھی پایا جاتا ہے جبکہ اللہ واحد ہے. اس لحاظ سے بھی کچھ لوگ اس کو جواب دیتے ہیں. اگلا سوال ممبئی انڈیا سے طاہر خان صاحب کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ طریقہ ارشاد فرما دیجیے. کثرت سے درود شریف پڑھیں، اپنے آپ کو باوضو رکھیں، دعا کریں. یہ ان کی مہربانی ہے، وہ جس کو چاہیں زیارت کرا دیں. لیکن درود تعلیم کیے گئے، درود زیارت بھی نام سے بتایا گیا، اور النبی الامی کے الفاظ جس درود میں شامل کیے جائیں اس پہ اور زیادہ بتایا جاتا ہے. بہرحال یہ ان کے کرم کی بات ہے. تو کثرت سے درود شریف پڑھیں، باوضو رہا کریں، گناہوں سے بچیں، انشاءاللہ ضرور کرم فرمائیں گے. سمیر خان صاحب کا سوال کہ شرعی طور پر جج یا ایڈوکیٹ بننا کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ شریعت کے خلاف قانون ہو اور شریعت سے ٹکراؤ والا معاملہ ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پھر آپ نے خود اس کے دو حصے کر دیے سوال میں. جہاں تک قاضی اور جج بننے کا سوال ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن جو آپ نے جو موجودہ مروجہ کورٹس ہیں ان میں جس طرح کے قوانین ہیں اور جو چیز ہے وہ طریقہ کار اگر درست نہیں ہے تو پھر آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے. اسلام میں قاضی موجود ہے، جج ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا یمن کی طرف، قاضی بنا کر بھیجا تھا. لوگوں کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو قاضی بننا تو درست ہے، لیکن اگر طریقہ کار غلط ہے تو اس میں حصہ ڈالنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ غلطی کو پروموٹ کرنا، ترقی دینا. اب وکالت پتہ ہے کہ موکل جو ہے وہ جھوٹا ہے، آپ اس کے وکیل بن رہے ہیں اور اس کو بچانے کی باوجود اس کے کہ جانتے ہیں، تو جھوٹ کے لیے دلائل دینے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو چونکہ وہ ایک طریقہ کار آپ کے ہاں رائج ہے اور آپ اس کو چلا رہے ہیں. اسلامی حکومتیں بعض جگہوں پر اسلامی طریقے اب بھی ہیں، اور جو ہے یہاں قاضی کورٹس کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے حکمران اور سیاستدان لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں سے کسی طرح دین کو نکال دیں. تو بہرحال میں ان کی بات نہیں کر رہا، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. تو جو غلط کا ہوگا طریقہ کار اس کی گنجائش نہیں ہوگی، لیکن صرف قاضی بننا اور یعنی ان تحکموا بالعدل، قرآن کہہ رہا ہے عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کرنا، اور قانون کو گواہی چاہیے ہوتی ہے، گواہی کے مطابق طریقہ کار ہے. اگر سچا آدمی بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتا تو وہ اس کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن قانون موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، قضا کا پورا ایک لمبا پروسیس پڑھایا جاتا ہے، وہ بالکل درست ہے. لیکن یہ جو موجودہ طریقے میں غلط طریقے ہیں، لازمی بات ہے ان کی میں گنجائش کیسے نکالوں. نرمین شیخ صاحبہ کا سوال کہ کیا سنت کی جگہ جو پچھلی نماز قضا ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں یا پھر سنت بھی ادا کرنا ہوگی؟ جو سنت مؤکدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر ہمیشگی جس کو کہتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ پڑھا ہے.
ہم جان بوجھ کر اس کو نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں، آپ غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ قضا پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کہ سنت مؤکدہ بغیر عذر کے نہیں چھوڑی جا سکتی۔ صوبان شیخ صاحب کا سوال کہ زندگی کے اہم اوقات ضائع کیے ہوں تو کیا کریں کہ مایوسی طاری نہ ہو؟ جتنا وقت میسر ہے اس کو بہتر استعمال میں لائیں۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، لیکن یہ کہ میرے پاس جو میسر ہے، میں بجائے ماضی کی کمزوریاں یاد کر کے رونے میں وقت گزاروں، میں بہتر ہے جو وقت میسر میں اس اتنی نیکیاں کر لوں کہ میرے وہ خطائیں جو ہیں وہ معافی کی اس میں گنجائش بن جائے۔ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بھگا دیتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو وقت میسر ہے اس کا بہتر استعمال کریں۔ فیضان رضا صاحب کا سوال، اور اس طرح کا سوال ایک اور صاحب نے بھی کیا کہ نماز کس طرح پڑھیں کہ اس میں باہری خیالات نہ آئیں؟ جو وساوس، وسوسے کی جمع، ان کا آنا، خیالات کا آنا برا نہیں ہے، مگر ان خیالات میں گم ہو جانا، کھو جانا، ان میں ہی لگ جانا یہ غلط ہے، جھٹکنا ہے ان کو۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ توجہ سے پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑی سی آواز زیادہ کر لیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، خیال ہٹ جائے گا۔ مگر آپ خود کو خیال میں لگائے رکھیں تو یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی نیکی کو برباد کرے، کمزور کرے، خراب کرے۔ تو اللہ نے شیطان کو مارا نہیں ہے، مجھے اور آپ کو بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو وساوس میں، وسوسوں میں لگانا نہیں ہے، ہم وہ آگے اسی میں گم ہو جاتے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو جھٹکے اس کو توجہ سے پڑھنا شروع کرے، خیال ہٹ جاتا ہے۔ عباس شاہ صاحب کا سوال کہ سوشل میڈیا پر اکثر اس طرح کی ویڈیوز نظر سے گزرتی ہیں جس میں یہود و نصارہ یا اہل ہنود میں سے بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کا ایمان لائے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا انہیں فائدہ دے گا، اور ہمارا بحیثیت مسلمان اس بنیاد پر ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا کیا جائز ہوگا؟ تعریف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر واقعی سچی تعریف وہ کر رہے ہیں تو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ صرف کہنا کہ جی وہ بہت اچھے تھے، لازمی بات ہے اچھے کو اچھا کہا جائے گا۔ صادق اور امین مکہ والے بھی تو کہتے تھے مگر نہیں مانے۔ تو جب تک ایمان نہیں لائیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ تعریف کرنے سے اتنا فائدہ کہ ان کی تعریف ہو جاتی ہے، اس بات میں ان کا ذکر ہو جاتا ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ کہیں کہ جی اسلام بہت پسند ہے مگر قبول نہیں کر رہے تو پھر کیا پسند ہوا؟ تو جب تک ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ظاہری طور پر کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ جنید اکبر غوری صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا سفر میں نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جمع کر کے، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ بالفرض سفر ایسا تھا کہ آپ رک نہیں سکے سیکیورٹی کی وجہ سے یا سواری کی وجہ سے کہ اس نے اتنے مسلسل اس نے سفر کرنا تھا، رکنے کی گنجائش نہیں تھی، آپ کی نمازیں اس میں نہیں ہوئیں، سفر کی حالت میں آپ نے اس طرح بھی نہیں پڑھ لی کہ بعد میں دہرانے کا عمل آئے، اس میں تو آپ جا کے اکٹھی آپ نے قضا پڑھ لی، 3-4 جو آپ کی قضا ہوئی وہ آپ نے، مگر یہ کہ وقت پہ ہے، گنجائش ہے پڑھنے کی، نہیں پڑھی کہ بعد میں اکٹھی پڑھ لوں گا، تو یہ آپ کی کوتاہی ہوئی۔ تو آپ اس طرح کے نہیں ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ لوں گا کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ گنجائش تھی اس میں پڑھ سکتے تھے، تو وہ غلط ہوگا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سفر میں ایسی مشکل آ گئی ہے کہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اس کی کوئی وجوہات، اجازت نہیں تھی رکنے کی،
سیٹ پہ ایسی گنجائش نہیں تھی کہ ادا کر سکتے، وضو نہیں ہو سکتا تھا، سہولت نہیں تھی، تو وہ مجبوری ہوگی، اس میں آپ نے ایک آدھ دن ایسا کر لیا. لیکن نہیں، ہاں ایسا سفر کبھی ہوتا ہے تو آپ کو آگے اسٹاپ نہیں ملے گا اور آپ نے 2 نمازیں جمع کرنی ہے، تو ایک کو آخری وقت میں، دوسرے کو پہلے وقت میں، اس طرح تو ملا سکتے ہیں، مگر جو آپ چاہ رہے ہیں وہ صورت نہیں ہے. ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی شخص بضد ہو کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اس کی بیوی اجازت نہ دے رہی ہو اور اس شخص کے بچے بھی ہوں اور بیوی کے ساتھ خوش ہے، بس بلا وجہ شادی کی بات کرتا ہے، اس پر کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ مرد کو بیک وقت 4 نکاح کرنے کی اجازت اور رخصت ہے، حکم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اور وہ اجازت بھی شرط کے ساتھ ہے کہ ان کے درمیان عدل کرنا ہوگا. عدل کے معنی کیا ہیں وہ سمجھنے ہوں گے کہ اگر ایک کو 10 روپے دیے ہیں تو دوسرے کو 8 نہیں دے گا، اس کو بھی 10 ہی دینے ہیں. اس کو 10 منٹ دیے ہیں تو اس کو بھی 10 منٹ ہی دینے ہیں. تو عدل کرنا ہے ہر معاملے میں سوائے محبت کے. یہ رخصت ہے، اجازت ہے، شرط کے ساتھ، حکم نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پہلی بیوی کی شرعاً اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے قانون میں ہوتی ہے، ملک کے قانون میں، شریعت میں اجازت نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے صرف چھیڑخانی کے لیے کہتا ہے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لازمی بات ہے دل آزاری ہوتی ہے اور اس سے فاصلہ ہوتا ہے، تو وہ حق نہ کرے. وہ ویسے ہی اس کو طریقے سے کسی وقت دھمکانے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ کسی وقت کہنا اور بات ہے، لیکن یہ کہ مسلسل چھیڑتے رہنا، دل آزاری کرنا، وہ درست نہیں ہوگا. کرنا چاہتا ہے، عدل کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. عدل نہیں ہوگا تو نتیجے میں وبال لے گا، کسی ایک طرف کوتاہی کرے گا، اس کا وبال لے گا. اور آج کل تو مشورہ دیتے ہیں کہ کسی کو پریشان کرنا ہو اسے کہتے ہیں دوسری شادی کر لے، کہ باقی بدلہ خود ہی لے لیں گی بیویاں. تو حالانکہ اس بارے میں کئی بنے ہوئے ہیں کہ جی ایک بیوی ہو تو آپ سے لڑتی ہے، 2 ہوں تو آپ کے لیے لڑتی ہیں. یہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اگر اس کے ساتھ خوش ہیں تو ہنسی خوشی گزاریں. ان کا اگلا سوال کہ ایک شخص یوٹیوب پر اولیاء اللہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، اس پر ہمارے اکابرین کوئی متفقہ فتویٰ جاری کیوں نہیں کر دیتے؟ رب تعالیٰ کا بیان موجود ہے، خود میرے رب کا فرمان کہ جو میرے ولیوں سے، میرے پیاروں سے، میرے مددگاروں سے، میرے دوستوں سے دشمنی رکھے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایسے شخص کا انجام بہت برا ہوگا. یہ نہ سمجھے کہ وہ بچے گا، جو گستاخی کرے گا اللہ کے پیاروں کی نہیں بچے گا. باقی یہ کہ علماء کرام جواب بھی دیتے ہیں، اس پر مقدمے قائم ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ کی حکومت اس کا نوٹس نہیں لے رہی. یہی جملے وہ کسی حکمران کے لیے، سیاستدان کے لیے کہہ دے تو پوری مشینری حرکت میں آئے گی. اداروں کے سربراہ کے لیے یا کہہ دے تو، لیکن یہ کہ یہاں پر چونکہ حکمرانوں کے نزدیک دین کی اہمیت نہیں ہے اور بے لگام کیا ہوا ہے، تو حکمران یہ جو خاموش ہے نا، اس کے وبال اس کے ذمہ دار ہوں گے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان پر کوئی وبال نہیں آئے گا، وہ بھگتیں گے کہ ان کے سامنے یہ ہو رہا تھا اور وہ روک نہیں رہے تھے، اور اس کا سد باب کا مطلب اس کا دروازہ بند نہیں کر رہے تھے. تو ذہن میں رہے جو بھی گستاخ ہے وہ ذلیل ہوگا، دنیا و آخرت میں برباد ہوگا، تباہ ہوگا ہر لحاظ سے. اور جو لوگ اس کے بارے میں خاموش رہیں گے وہ بھی وبال میں اس میں شامل ہو جائیں گے. مدیحہ صاحبہ کا سوال کہ شہداء کے بارے میں یہ بیان آیا ہے کہ انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ سوئی چبھنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے شہادت کے وقت، لیکن جو فوجی
یا جو مجاہدین شدید زخمی ہو جاتے ہیں لڑائی کے دوران اور شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں، یا جو قیدی بن جاتے ہیں اور شدید تکالیف برداشت مسلسل کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمان آیا ہے؟ ان کے لیے درجات ہے. اللہ کی راہ میں جتنی زیادہ کوئی تکلیف اٹھائے گا اتنا اللہ کی طرف سے انعام پائے گا، لیکن اس کا مقصد دین کی سربلندی ہو، وطن کی حفاظت ہو، نام و نمود نہ ہو. کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے بہت سے لوگ جائیں گے جن کو دنیا شہید کہتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ شہید نہیں ہوں گے. اللہ فرمائے گا تم نے تمغے کے لیے، اصل لفظ تغمہ ہے مگر اب میں تغمہ بولوں گا تو لوگ پسند نہیں کریں گے، تمغے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے تم نے یہ کیا. تو جو اللہ کے نزدیک شہید ہے، جس نے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے لیے تو بے پناہ اجر کا ذکر ہے. اور جو بیان ہے کہ شہید کو بوقت شہادت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی کے رینگنے سے ہوتی ہے، کاٹنے سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو وہ اتنی ہی ہے بوقت شہادت، یعنی وہ لوگوں کے نزدیک تو گہرا زخم لگ رہا ہو رہا ہے مگر اس کو اتنی شدت سے اس کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی ہے. وجہ یہ ہے کہ شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے. تو وہ اس حسین نظارے میں گم ہوتا ہے، اس کو تکلیف کا احساس نہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کٹ رہی تھیں پتہ بھی نہیں چلا تھا، ہاتھ کٹ رہے تھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. تو یہ ہے اس میں. باقی یہ کہ جو تکلیف مثال کے طور پر کسی کو فاقے کی تکلیف آئی، کسی کو چوٹ لگی، تو اس کا اجر بہت ہے بشرطے کہ اس نے اس پہ صبر کیا. اسلام آباد سے سفیر عباسی صاحب کا سوال کہ عباسیوں کو زکوٰۃ اور صدقات کیا دیے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ ہو جو کہ عباسی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ صرف ہاشمی سادات جو آل رسول اولاد رسول ہیں ان کے لیے حکم ہے، ان کے لیے صدقہ نہیں ہے. باقی وہ آل عباس کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ام شہباز صاحبہ کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ بدعقیدہ لوگوں کی مساجد کی اذان اگر ہماری سماعتوں تک پہنچ رہی ہو تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ کلمات، ہم کلمات کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ اس کی اذان نہیں ہے. ایسے شخص جس کا عقیدہ اتنا غلط ہے کہ کفر تک پہنچا ہوا ہے تو اس کی اذان نہیں، اس کی نماز نہیں، مگر ہم کلمات کا احترام کریں گے. اگر آپ وہ کلمات دہرا لیتے ہیں تو ایمانی طور پر اس کے جواب میں نہیں، ویسے دہرا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کلمات کا احترام کریں گے. شاہ نواز صاحب کا سوال کہ اگر امام 2 رکعت نماز پڑھا رہا ہے اور اگر کوئی آ کر نماز شروع کرے کسی رکعت میں تو اب تشہد کے لیے کب بیٹھے گا وہ؟ جب امام کے ساتھ ہے تو امام کے ساتھ پڑھ بیٹھے گا. اگر وہ پہلی رکعت اس کی نکل گئی ہے تو دوسری رکعت ملی ہے، وہ تشہد کے لیے بیٹھے گا، اور تشہد کے بعد جب وہ امام صاحب سلام پھیریں گے درود شریف پڑھ کے وہ کھڑا ہو کے اپنی رکعت پوری کرے گا. اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نہیں ملا ہے تو اس کے قادے زیادہ ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو اس نے طریقہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف یہ کہ اس کی جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہے. ثاقب سہیل صاحب کا سوال کہ اگر جانور کی قربانی کی ہو تو گوشت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ سارا خود رکھ سکتے ہیں، آپ سارا دے سکتے ہیں. اچھا طریقہ یہ بتایا گیا کہ 3 حصے کر لیں، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک اپنے قریبی رشتہ دار دوست احباب کے لیے، اور ایک نادار لوگوں میں. یہ طریقہ بتایا گیا. معذرت چاہتا ہوں، یہ سوال کا حصہ رہ گیا تھا کہ دم والا جو جانور ہے اس کی
جو آپ نے صدقہ کیا ہے اس کو آپ نہیں استعمال کریں گے، اس سارے کا سارا آپ نے مستحق لوگوں کو کھلانا ہے۔ ام شہباز صاحبہ کا یہ دوسرا سوال کہ بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی چاہیے کہ جلد قبول ہو اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو؟ کوئی ناجائز کام کی دعا نہ مانگے، غلط چیز کی دعا نہ مانگیں۔ جو دعائیں قرآن میں نبیوں کی آئے ہیں وہ موجود ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، تعلیم کی ہیں۔ غلط چیز کا سوال نہ کریں، اللہ کی رضا، شکایت کم کریں، شکر زیادہ کریں۔ واہ کینٹ سے سید شہباز بخاری صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب ارشاد فرما دیجیے۔ روضہ رسول پر حاضر ہونے کے بعد جو لوگ چپلیں پھینکتے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے، اور وہاں حاضری دیتے ہوئے بعض لوگ ویڈیو کال پر ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کچھ لوگ اونچی آواز میں وہاں پر انہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہوگا؟ جہاں تک سچی بات ہے، حاضری کے آداب میں خود چاہتا ہوں مجھے کوئی سکھائے، واقعی جس میں ادب ہو۔ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، ادب سے بہت دور ہیں۔ جب سے یہ ویزا کھلا ہے نا عمرے کا، ادب ختم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے لوگ جاتے تھے، وہ پھر قدر تھی۔ جب سے یہ آزاد ہوا ہے بہت ہی حال برا ہو گیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور یہ ٹیکنالوجی، ٹیلی فون کے بعد اور یہ نئی جو چیزیں متعارف ہوئی ہیں، اور زیادہ معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ آپ جتنی بات کر رہے ہیں، میں کیا بولوں آپ کو؟ جہاں تک جوتیاں پٹکنے کے لیے میرا کلپ موجود ہے، میں تو آپ سے کہتا ہوں بار بار لگائیں، لوگوں کو زیادہ پہنچے۔ وہ شہر کون سا شہر ہے؟ وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بارگاہ کون سی بارگاہ ہے؟ ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ کیا ہم واقعی اس لائق ہیں؟ وہ حالانکہ جیسا کیسا شاعر تھا، اس نے بھی کہہ دیا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کس منہ سے جائیں ان کے سامنے؟ کیا حال ہے ہمارا؟ اور پھر اگر اللہ نے مہربانی کر دی، سرکار نے نواز دیا ہے، تو اگر ادب نہیں ہوتا تو بے ادبی بھی نہ کریں۔ دوسروں کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور خود وہاں پر پھر اس کے بے ادبی کے مرتکب، وہاں تو اونچی آواز کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب دے، یہ تربیت بھی نہیں ہے، اور جن کو ملا ہوا موقع ان کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، وہ ان کو توفیق نہیں ہے، وہ کسی 2 منٹ کے لیے حرم میں آئیں گے، کس حلیے میں آتے ہیں۔ یہ ٹی شرٹ جب سے آئی ہے، یہ ٹائٹس جب سے آئی ہیں، لڑکے اسی حلیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کیسی جگہ ہے، وہاں کا ادب اللہ ہمیں عطا کرے۔ بہت برا حال ہے، جوتی ہاتھ میں اور روضہ رسول کے سامنے سے گزر رہے ہیں، پیٹھ کر کے سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کوشش کریں آپ دوسروں کی بجائے جتنا آپ سے ہو سکے آپ اتنے مؤدب ہو جائیں کہ دوسرا آپ کو دیکھ کے سیکھے، اس میں اثر آئے۔ اللہ توفیق دے۔ باقی سچی بات ہے، ہم سے ادب نہیں ہوتا، ہم نام لیتے ہیں، ہم سے کوئی ادب نہیں ہوتا۔ ام ہانی صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جن گھر میں بلیاں ہوتی ہیں وہاں لڑکیوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے اس وجہ سے؟ اگر بلیاں گھر میں آپ نے بستر تک لے کے آئے ہوئے ہیں، گودوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو۔ باقی یہ کہ شرعاً ہم توہمات میں اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے آج کل وہ ہر کسی کو کوئی کہتے ہیں جی اس نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے، کوئی جانور رکھا ہوا ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں
وہ بلی کو کہا گیا کہ متاع البیت یعنی گھر کے سامان میں شامل ہے، کوئی ایک آدھی آ جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس طرح پالنا اور ان کو بستروں میں داخل کرنا، گودوں میں اٹھائے رکھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں ان کے ساتھ آپ کو مہربانی کرنی ہے، آپ ان کو کچھ کھانا وغیرہ ڈال دیں۔ حالانکہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ اس بلی کو بنا ہوا گوشت نہیں دیتے تھے کہ اس کی بینائی متاثر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ شہروں کی بلیاں بھی اتنی زیادہ وہ چالاک ہو گئی ہیں کہ وہ ہر قسم کا کھا لیتی ہیں۔ تو ہمیں جانوروں کے ساتھ پہلے انسانوں سے تو اچھا سلوک کر لو۔ بلی کا تو بہت خیال ہے، بہن بیٹی کا خیال نہیں ہے، ماں باپ کا خیال نہیں ہے، رشتہ داروں کا خیال نہیں ہے، جانوروں کو دانے ڈال رہے ہیں۔ وہاں پنجاب میں دیکھا ہے کہ وہ طرح طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دریا کے کنارے، اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بھئی پہلے انسانوں کا خیال کرو، اور اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کے کاروبار بن گئے۔ تو یاد رہے کہ بلی گھر میں ہے ایک آدھی، تو اس میں توہم کا شکار نہ ہو۔ تو اگر یہی کہ گھر میں ہے تو پھر یہ کہ پورے شہر میں بھی ہیں، تو کسی لڑکی کی بھی شادی نہیں ہونی چاہیے پھر، اللہ معاف کرے۔ تو لیکن یہ کہ گھروں میں داخل کرنا ان کو اپنے بیڈ رومز میں، ڈائننگ روم میں، ہر وقت جانوروں کو گود میں، وہ غلط ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا جنت میں آخرت کے بعد ہی جائیں گے سب یا اس سے پہلے بھی جائیں گے؟ جنت کا مطلب یہ ہے جب آپ کا میزان پر فیصلہ ہو جائے گا۔ میزان کا مطلب جو اللہ کی طرف سے آپ کا حساب ہونا ہے، اس کے بعد۔ اس سے پہلے جنت کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں آپ کو جنت، کیوں کہتے ہیں نا قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا، تو وہ آپ کے لیے ایک طرح سے کھڑکی کھل گئی، آپ کے لیے وہ راحتیں ہو گئی، لیکن پورا داخلہ جو ہے وہ میزان کے بعد ہوگا۔ بنگلور انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے انڈے کھانا جائز ہے، رہنمائی فرما دیجیے کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے سچی بات ہے پہلی بار سنا ہے میں نے، میرے ذہن میں یہ نہیں ہے، اور منع کی کوئی بھی دلیل ذہن میں آ بھی نہیں رہی ہے، لیکن میں اس بارے میں جب تک پوری طرح جانتا نہیں ہوں کہہ نہیں سکتا۔ ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر دعا کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، انگلی اٹھائے پڑھے بغیر اٹھائے پڑھے لیکن پڑھنا اس کا بیان ہے، تو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے پر بہت اجر کی بھی بات ہے، وہ درست ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور وہ پڑھتا ہے تو وہ پہلے پتہ چلے کیا پڑھتا ہے۔ کلمہ شہادت کا ذکر تو موجود ہے، اور اس پر جو بھی جزا ہے اس کا بھی بیان ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ جنازے کی نماز میں تکبیر کے وقت سر اوپر اٹھا کر پھر نیچے کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو کسی نے طریقہ بتایا ہو، یہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، یعنی شرعی تعلیم نہیں ہے، لیکن کسی نے اگر ان کو بتایا تو شاید ہو سکتا ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہوں، لیکن کوئی ایسی تعلیم ہمیں نہیں ملتی۔ شبیر اشرفی صاحب کا سوال حیدرآباد انڈیا سے کہ آپ کے والد صاحب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت پڑھی تھی، کیا وہ ان کی خود کی لکھی ہوئی ہے؟ جی والد صاحب قبلہ وہ جو پڑھتے تھے وہ ان کی اپنی کہی ہوئی نہیں ہے، کسی بزرگ، ہاں وہ اس طرح کے کلام میں اکثر اضافہ ضرور کرتے رہے ہیں، متعدد کلام ان کے بیچ میں اشعار شامل کرتے رہے، لیکن وہ جو دیکھیے تو وہ غار کا منظر وہ ان کی اپنا کلام نہیں ہے، اس میں انہوں نے شاید ایک دو شعر بڑھائے ہیں۔ ملتان سے مظہر عباس صاحب کا سوال کہ حلالہ متع نکاح مسیار کی کیا تعریف ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام اور ہمارے معاشرے میں اس کی کیا گنجائش ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں یہ اب بھی جائز اور قابل عمل سمجھے جاتے ہیں؟
یہ جو شرعی نکاح ہے جس کا حکم ہے اس کو پورا کر لیں، اس پہ نبھا لیں، ان باتوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ رہی بات حلالہ کا حکم قرآن میں ہے۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مروجہ حلالہ ہے، لوگوں نے حلالہ دفتر تک بنا لیے ہیں، وہ غلط ہے، غلط طریقہ۔ متع بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے نکاح مسیار کے حوالے سے، جو اصل بات ہے وہ نہیں بتائی جاتی، تو یہ غلط لوگوں میں جو کچھ پھیلا دیا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو شرعی نکاح ہے آپ وہ کریں اور اس کو نبھائیں۔ یہ میں نے اس لیے نہیں زیادہ تفصیل بتائی ہے کہ کیا چاہتے ہیں یہ بھئی، آپ سے اصل بیوی کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہوتا، گھر والوں سے وہ نہیں کرتے، متع جو ہے وہ بالکل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عارضی نکاح جس کو آپ کہہ لیں۔ اسی طرح مسیار کی جو تعریف کی جا رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے، اس میں رستہ کھولا جا رہا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اور رہی بات حلالے کی، حلالہ ہے بالکل، شرعی حلالہ ہو تو بالکل درست ہے، یعنی کہ 3 طلاق دے دی، اکٹھی دی یا الگ الگ کر کے دی، بیوی حرام ہو گئی، بعد میں پچھتا رہے ہیں، دوبارہ پھر ملنا چاہتے ہیں تو دونوں راضی ہیں، تو عورت عدت گزار کر کسی سے نکاح کرے گی، ان دونوں میں میاں بیوی کا تعلق قائم ہوگا۔ اس کے بعد وہ شوہر طلاق دے دے یا وہ بیوی اس سے طلاق لے لے، پھر عدت گزارے تو پہلے شوہر کے پاس آئے گی، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن جو حلالہ اس وقت عرف عام میں ہے کہ نہیں جی وہ تعلق قائم کرنا ہے اور بس ہو جانا ہے، تو وہ حلالہ تو ہو جائے گا لیکن طریقہ غلط اختیار کرنے کا گناہ ہوگا، کیونکہ جو چیز ہونی تھی وہ ہو گئی مگر غلط طریقے سے ہوئی، اس کا گناہ ہوگا، وہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو حلالہ تو حکم ہے قرآن میں، حدیث میں، لیکن یہ متع بالکل حرام ہے، اور مسیار کی وہ جو اصل قسم ہے وہ بیان نہیں کی جاتی، اور میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا۔ رضوان اختری صاحب کا سوال کہ من کنت مولا والی حدیث کے تحت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے مولا ہیں، تو کیا کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی تمام نبیوں کے مولا ہیں، تو کیا اس کا ایسا کہنا درست ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تو اصول سن لیں کہ جو شخص نبی نہیں ہے وہ کسی طرح نبی کے برابر نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، اصول ہو گیا۔ اب لفظ مولا کا ایک معنی مثلاً یہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے، نبی کا ترجمہ کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ کا درود بھیجنا اور میرا درود بھیجنا کیا ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ تو لفظ مولا کا معنی ہمارے لیے یہ کہ وہ ہمارے مددگار، اللہ کے لیے وہ پیارے، نبیوں کے لیے بھی وہ پیارے، تو اس کے حساب سے تو آپ کہیں گے کہ دوست ہیں، ان کے پیارے ہیں، مددگار ہیں اس حوالے سے۔ لیکن اگر مولا کا کوئی اور معنی آپ لے رہے ہیں جو معنی درست نہیں بیٹھتا تو اس لحاظ سے وہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی تمام نبیوں کو بھی پیارے ہیں، تمام نبیوں کے بھی دوست ہیں، تمام نبیوں کے بھی مددگار، اس لحاظ سے کہ دین کے مددگار ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ معنی لے کر ان کے لیے یہ کہے کہ وہ نبیوں کے برابر یا نبیوں سے افضل یا نبیوں جیسے ہو گئے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محمد ظفر صاحب کا سوال مراد آباد انڈیا سے۔ اب جس نے یہ سوال کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہے گا؟ اگر وہ نبیوں کے لیے کہہ رہا ہے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مولا کہے گا، اس معنی میں جس معنی میں وہ دوسرے نبیوں کے لیے کہہ رہا ہے، وہ ذرا سوچے۔ محمد ظفر صاحب کا سوال مراد آباد انڈیا سے کہ تہجد کی نماز کی نیت کس طرح کی جائے گی اور اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر آپ بھلے سے 1 سیکنڈ کو اونگیں یا گھنٹے کو یا 4 گھنٹے کو،
جب آپ اونگنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اس کو تہجد کہتے ہیں. اس کا اچھا وقت پچھلا پہر، رات کا تیسرا پہر، یعنی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے. لیکن یہ کہ ایک شخص نے عشاء کے بعد 2 منٹ بھی نیند کی ہے تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا. تہجد کی نماز بہت ثواب والی ہے. چہرے پہ نور لانا ہو، اللہ سے باتیں منوانی ہو تو تہجد پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جی آپ کو قرآن شریف یاد ہے تو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اب بھلے 2 رکعتیں پڑھیں مگر قرآن زیادہ پڑھ لیں. تو آپ کو قرآن یاد ہے یا صورتیں یاد ہیں، لمبی صورتیں پڑھیں، بہت اچھا ہے. ورنہ بہت بزرگوں کے ہاں، ہمارے آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف میں، شرف پور شریف میں بتایا جاتا تھا کہ پہلی رکعت میں 5 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ جس کو آپ کہتے ہیں. تو تہجد بڑی برکت، بہت نیکی اگر کسی کو معمول ہے اس کا اور اس کی عادت ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن فرض پورے ہوں. یہ نہیں ہے کہ صرف تہجد پڑھ رہا ہے اور فرض پورے نہیں ہیں، تو فرض پورے ہونے چاہیے. تو باقی پڑھنے میں آپ کے لیے پابندی نہیں ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن آپ آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو. بنگلور انڈیا سے سید وسیم صاحب کا سوال کہ میرا بچہ بہت کمزور رہتا ہے. کسی عالم سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس پر کسی بلا کا اثر ہے. کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے اور شرعاً اس کا توڑ کس طرح ممکن ہے؟ جس نے بتایا اس کو کہیں، میں نے تو نہیں کہا نا. یہ جو لوگ بتا دیتے ہیں اس طرح وہم میں ڈال دیتے ہیں، اگر واقعی وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کو اتنی معلومات یا اتنی بصیرت حاصل ہے تو صرف بتانے کا کمال کیا کیا، نکالا کیوں نہیں، اس کا توڑ کیوں نہیں کیا. باقی رہی آخری دونوں قل جو ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، لا حول کثرت سے پڑھیں. بچہ اگر سمجھدار ہے تو اذان دے سکتا ہے، اذان دلوائیں. شیطان بھاگ جاتا ہے تو بلا کیوں نہیں بھاگے گی. اگلا سوال ملتان سے مزمل صاحب کا سوال کہ اگر کسی نے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا معمول بنا لیا ہو تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ اگر وقت پہ معمول بنا لیا، ظہر آخری وقت میں پڑھتا ہے، اتنا کہ پڑھتے پڑھتے عصر شروع ہو جاتی ہے، پھر عصر ملا لیتا ہے، غلط نہیں. مغرب دیر سے پڑھتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، ملا لیتا ہے، غلط نہیں. لیکن ایک وقت میں 2 کیوں پڑھ رہا ہے؟ مجبوری بتائے. بہت بوڑھا ہو گیا ہے، مغرب کی نماز کے ساتھ ہی عشاء پڑھ رہا ہے کہ اس کے بعد اس کو ہوش نہیں رہے گی، سو جائے گا، کمزوری ہے، وجہ بتائے. ورنہ بغیر عذر کے ایسا نہیں کیا جا سکتا. ان کا اگلا سوال کہ کیا زندگی بھر کی قضا نمازوں کو مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ مختصر نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی اس طرح یہ ہے کہ صرف فرضوں کی، فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. تو آپ نے پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ اس میں یہ کریں گے کہ تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا. اسی طرح تسبیح ہے رکوع اور سجدے کی، 1 مرتبہ کر لیا آپ نے. اور تشہد میں آپ نے اگر صرف وہ پڑھ لیا ہے تشہد پورا تو اس کے بعد آپ درود شریف پورا نہیں بھی پڑھتے ہیں تب بھی وہ یہ اس میں کلام تھوڑا سا کم کر لیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ چاہیں کہ جی اس میں بالکل کچھ نہیں پڑھنا، مثلاً سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 آیتیں نہیں پڑھی، 1 آیت پڑھ لی ہے، تو اس طرح تو ہو سکتا ہے اگر بہت ساری نمازیں ہیں. لیکن یہ سمجھیں کہ جی بالکل اس میں بہت زیادہ رعایت وہ نہیں ہوگی. آپ کوشش کریں کہ پڑھ لیں، جتنا بھی آپ سے پڑھا جاتا ہے آپ کو احساس ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ان کا
رافع خان صاحب کا سوال کہ دنیاوی اور دینی تعلیم یہ دونوں الگ الگ ہیں، تو قرآن کریم میں جو اقرا آیا ہے وہ کس تعلیم اور کس علم کے بارے میں آیا ہے؟ رہنمائی علم فرما دیجیے۔ جاننے کو کہتے ہیں، علم کا مطلب جاننا، سچ جاننا، حقیقت جاننا۔ ہمارے ہاں یہ ڈفرینشیٹ کر دیا گیا، تقسیم کر دی گئی ہے، ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی۔ مثلاً میتھمیٹکس، آپ حساب کہتے ہیں، ریاضی کہتے ہیں، بھئی میں کیسے حساب کروں گا، اپنے کاروبار کا زکوٰۃ کیسے نکالوں گا، میں وراثت کیسے بناؤں گا، تو اس کو آپ نے کہہ دیا دنیاوی علوم۔ تو بعض فنون ہوتے ہیں، بعض علوم ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹری پڑھیں تو یہ بھی غلط نہیں ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ دنیا کا علم ہے۔ تو علم الابدان، علم الادیان، بدن کا علم پتہ ہو، میں دوسروں کے کام آ سکوں، طبیب بن سکوں، تو ذہن میں رہے کہ ہر غیر ضروری جس کا کچھ حاصل نہیں ہے وہ بالکل غلط ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے اتنے وہ نکالے ہوئے ہیں جس کو پڑھ کر کچھ حاصل نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا۔ آپ جاننا، اور علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی جادو کا علم پڑھ رہا ہے کہ پتہ چل جائے کہ جادو ہوتا کیا ہے، یہ نہیں کہ جادو کرنے کے لیے۔ تو علم کسی چیز کا برا نہیں ہے، اس کا غلط استعمال یا وہ چیز جو جائز نہیں اس کو کرنا۔ تو جاننا مراد ہے حقائق کو، سچ کو، اور دین کی ضروری باتوں کو۔ مجھے مسلمان ہونے کے لیے جتنی باتیں جاننا ضروری، کہ میں کون سا کام کروں گا تو مسلمان نہیں رہوں گا، کون سی بات کروں گا مسلمان نہیں رہوں گا، کیا حلال ہے کیا حرام، اتنا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو مراد یہی ہے، اور انسان کی فضیلت علم سے ہے۔ اگر کوئی سائنسدان بنتا ہے اور اسلام کو ثابت کرتا ہے تو سائنس بھی بری نہیں ہے، لیکن سائنس قرآن حدیث سے ٹکرائے گی، یا ایسا علم جو قرآن حدیث یا سچ کو ٹکرائے یا ٹکرائے، وہ درست نہیں ہوگا۔ رافع خان صاحب کا اگلا سوال کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں 2014 میں جو سانحہ ہوا، اس میں جو بچے شہید ہوئے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو کیا انہیں شہید کہنا درست ہوگا؟ شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے۔ ظاہر کا مطلب جو چیز ایک شخص کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ظاہر پر مثلاً ایک دل میں کچھ کہتا رہے گا، وہ غلط جملہ بھی ہوگا تو حکم نہیں لگے گا، جب وہ منہ سے نکالے گا تو وہ اس پر قانون لاگو ہوگا۔ وہ بچے مسلمانوں کے تھے، مسلمان تھے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں، اتنا سمجھدار نہیں کہ اس نے جان بوجھ کر کوئی کفر کیا، تو ہم انہیں شہید کہیں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہوگا جو ایمان والا نہیں ہوگا یا اس کا عقیدہ خراب اور اس کو معلوم ہوگا، اس کی بات اور ہے۔ تو ہم شہید ظاہری طور پر کہتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ شہید ہے یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ شریعت ظاہر کو میدان جنگ میں جانا یا ویسے شہادت کی تمنا ہو تو پھر شہید ہوتا ہے۔ جس کی تمنا ہی نہیں ہے شہید ہونے کی تو اس کو وہ درجہ نہیں ملتا۔ ایک مسلمان کی آرزو ہے کہ مجھے شہادت ملے، کیونکہ شہید کا بڑا درجہ ہے، لیکن اس کی آرزو ہی نہیں ہے اور وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے، اور اچانک آ گیا تو وہ ظاہری طور پر وہ اسباب پائے جائیں گے تو ظاہری طور پر شہید کہیں گے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں شہید ہے یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سعدیہ علی صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد چھوڑ کر چلا گیا ہو، بعد میں اس کے اعزاء و اقربا اس کے نام پر جھگڑ رہے ہوں اور اس کی جائیداد کے بارے میں فساد ڈال رہے ہوں، کسی کو کسی کا حق نہ دے رہے ہوں، تو اب اس جائیداد کی وجہ سے جو فساد کی سی صورت پیدا ہوئی ہے، کیا اس سے فوت شدہ اس انسان کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اور جو جائیداد کے بارے میں یہ نزاع کا عالم بنا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار وہ فوت شدہ شخص بھی ٹھہرے گا یا نہیں؟ اگر
اس نے زندگی میں غلط کمائی کی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن اس کی جائز کمائی وہ چھوڑ کے گیا ہے تو شریعت کے حکم موجود ہیں۔ اب بہن بھائی یا ورثاء جتنے بھی ہیں جو ہیئرز کہلاتے ہیں، وہ صحیح تقسیم نہیں کر رہے، روک رہے ہیں، تو وبال اس پر نہیں ہوگا، ان پر ہوگا۔ جو جس کا حق مارے گا وقتی طور پر مارے گا، مثلا بہن کو پورا حصہ نہیں دیا، دوسرے بھائی کو نہیں دیا، کسی کا کم دے دیا، روک لیا، یا غلط بتا دیا، 14 بیگھہ زیادہ کا کم بتا کے کم کا حصہ دے دیا، تو 2 پیسے 2 دن کے لیے استعمال کر لے گا، مگر اللہ کے ہاں وہ چھپا نہیں سکتا، اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہ بہت سخت ہے۔ اس کے لیے ڈرنا چاہیے۔ یہ رشتہ داروں کے ہی مقدمات بھرے ہوئے ہیں عدالتوں میں۔ مجھے کئی مرتبہ وکیل اور جج بتاتے ہیں کہ جی 85% مقدمات رشتہ داروں کے ہیں، اور کس بارے میں؟ جائیداد کے بارے میں، حق مارا ہوا ہے۔ جس طرح سندھ میں ہے کہ بہنوں بیٹیوں کو نہیں دیتے، شادیاں زبردستی کم عمر یا زیادہ سے کر دیتے ہیں زمینیں بچانے کے لیے یا کچھ، تو 2 دن کی زندگی کے لیے اتنا کر رہے ہیں، لے کے کیا جائیں گے؟ اتنا بتا دیں کہ مرنے والا کیا لے کے گیا ہے، اس سے کوئی نہیں سیکھتا، اور حق مارا ہوا ہے۔ اس کے وجہ سے آپ کے بیماریاں ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے ہاں بے برکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ حرام کے مرتکب ہو کے گناہ گار ہو رہے ہیں، مگر لوگوں کو نہیں نصیحت ہے، لگے ہوئے ہیں، اور پیسے کی خاطر کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو ذہن میں رہے کہ وہ شخص جو وفات پا گیا ہے، اگر اس کا جائز ورثہ تھا تو اب جو غلط تقسیم کر رہے ہیں یا روک رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ ہاں، ان کی لڑائی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ پر اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اولاد لڑ رہی ہے تو ماں باپ کی روحیں پریشان، یہ ذہن میں رہے، اور ان کو اس سے خوشی نہیں ہوتی بلکہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو بھی جائز ہے وہ کریں، لیکن پیسہ چیز ایسی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے۔ بھول ہی گئے تھے نا تو امام حسین کے سامنے آ گئے تھے، پیسے کے لیے ہی آئے تھے نا، دنیا کے لیے ہی آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین۔ کاشف رضا قادری صاحب، آپ نے بلی گھر میں پالے جانے کے حوالے سے حکم پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں اس کا حکم بیان فرمایا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے سوالات محمد عدنان صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال کہ نماز کے دوران اگر واش روم جانے کی حاجت محسوس ہو تو نماز جاری رکھیں یا توڑ دیں؟ کس قدر ہے وہ؟ اولی کہ نماز شروع کرتے وقت نہیں تھی، اگر تھی تو پہلے جانا تھا، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ کہ اچانک ہوئی ہے تو کس قدر ہے؟ اتنی ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہوگا، ساری توجہ ادھر ہوگی تو وہ چلا جائے، اور اگر یہ ہے کہ نہیں اس کو محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نماز پوری کر لوں گا توجہ کے ساتھ، تو نماز پوری کرے، اس کیفیت کو دیکھے۔ لیکن یہ کہ اگر خطرہ ہے کہ نہیں خدا نخواستہ کچھ نکل آئے، آلودہ ہو جائے، کپڑے خراب ہو جائیں، مسجد کی صف پر کچھ قطرہ گر جائے، تو پھر بہتر ہے کہ وہ جائے۔ ان کا اگلا سوال کہ واٹر پروف جرابوں پر مسح کا کیا حکم ہے؟ کون سی جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے؟ جس میں نمی فوراً نہ جاتی ہو، مثلا میں نے گیلا ہاتھ رکھا ہے تو اس کی نمی فوراً جلد تک نہ جائے، تھک دبیز موٹی جرابیں بننے لگ گئی ہیں، اگر اس پر آپ پانی ڈالیں تو فوراً اس کی نمی جو ہے وہ جلد تک نہ جائے، ایسی جراب پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اول تو جرابیں تھیں پہلے چمڑے کی، وہ چمڑے کی ہیں، اب چمڑے کی جگہ ریگزین آ گیا ہے، ایسے مٹیریل آ گئے ہیں کہ جس میں آپ کی نمی نہیں جاتی ہے، اس کی اگر جرابیں بنی ہوئی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس میں تو یہاں تک بیان کیا نا کہ جراب کو اگر ویسے رکھیں
تو جو اس کا پنڈلی والا حصہ ہے وہ سیدھا رہے، مڑے نہیں، ایسی ہونی چاہیے۔ تو پہلے چمڑے کی ہوتی تھیں، اب یہ جو نائلون کی یا کاٹن کی باریک سی ہوتی ہیں ان پہ مسا نہیں ہوگا، اتنے موٹے کپڑے کی ہوں یا ایسی مٹیریل کی ہوں کہ نمی اندر نہ جاتی ہو تو پھر ہو جائے گا۔ مسجد میں جو مختلف اعلانات ہوتے ہیں جیسے فوتگی کا یا بچے کی گمشدگی کا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ منع ہے، ہمارے ہاں غلط استعمال ہوتا ہے، نہ کسی چیز کے گم ہونے کا اعلان کرنا چاہیے، مسجدیں اس چیزوں کے لیے نہیں ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ اعلانات وغیرہ یہ اب یہ ہے کہ وہ صرف فوتگی کے اعلان کے لیے تو چلو پھر بھی تھوڑا سا ہو جائے کہ لوگوں کو، لیکن باقی چیزیں گم ہونا، بچے مجبوری ہے، لوگوں کو کوئی اور راستہ نہیں ملتا، وہ اعلان کرا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ حکم یہی ہے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ جو مرد بیوی کے مشورے پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ نادم رہتا ہے، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ جی وہ صحیح اس کو سمجھیں، بیوی سے مشورہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے مشورے کو اہمیت دے دینا اور حقیقت کو فراموش کر دینا، یا اس میں شریعت سے کوئی ٹکراؤ ہے اس کو توجہ میں نہ رکھنا، تو عورت جو کہے اس کے خلاف کرو، یہ روایتیں اس طرح ہیں، مگر اس کو پہلے سمجھیں۔ خام خواہ آپ وہ عورتوں کے خلاف محاذ نہ کھولیں، لیکن یہ کہ جو بات ہے اس کو سمجھیں، روایتیں ہیں لیکن ان کو سمجھیں، جیسے کہ عورت کو کہا کہ ناقصات و عقل و ناقصات و دین، کہ دین اور عقل میں ناقص ہوتی ہے مگر اچھوں کی عقل چلا دیتی ہے، یہ الفاظ بھی تو حدیث میں ہی ہیں، تو اس کو پہلے سمجھیں، ہاں اس کا ایسا مشورہ کہ اس کو اہمیت دے دینا اور جو تقاضے ہیں دوسرے ان کو فراموش کر دینا، تو پھر ندامت ہی ہوتی ہے۔ شبیر اشرفی صاحب، آپ نے بدعقیدہ رشتہ داروں سے رشتہ داری قائم رکھنے کے حوالے سے پوچھا، تو گزشتہ نشست یا اس سے پہلے والی ایک نشست نمبر 162 اور 163، ان دونوں میں سے کوئی ایک نشست ہے، اس میں علامہ صاحب نے اس کا مفصل حکم بیان فرمایا تھا، اور اس سے پہلے مجھے اس نشست کا نمبر یاد نہیں آ رہا، لیکن ان دو نشستوں میں تو بہرحال موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک نشست تھی اس میں بھی بیان فرمایا تھا علامہ صاحب نے۔ اس کا مظفر صابر صاحب کا اگلا سوال کہ آج کل اکثر کہا جاتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، کیا پتہ کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتہ کسی وقت کافر ہو جائے، یہ کون سا اصول ہے؟ جو کافر ہے اس کو کافر کہا جائے گا، قل یا ایھا الکافرون قرآن نے کہا یا نہیں کہا؟ تو یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ جس کے خلاف ہو جائے نا پھر اس کے لیے کوئی معمولی سی رعایت بھی نہیں چاہتے، تو جو اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں اس کے لیے کیوں رعایت چاہتے ہو؟ تو جو کافر ہے اس کو کافر کہا جائے گا، لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے او کافر، او سنو، اس طرح کہہ کے تو نہیں پکارتے، لیکن وہ کافر ہے، اس کا کفر ثابت ہے تو اس کو کافر کہا جائے گا، بات آئے گی کہ یہ کون ہے اس وقت کہا جائے گا کافر ہے۔ لیکن جو اب کہتے ہیں نا یہ نہ کہو، کیا پتہ کسی وقت مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتہ کسی وقت کافر ہو جائے، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو بے ایمان کہہ دیتے ہیں، کیا یہ کہنا درست ہے؟ یہ ایک تو محاورہ ہے، بے ایمانی مت کرو، یہ اس میں بے ایمانی اصل میں وہ معنی اگر وہ اصل بھی لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا ملاوٹ نہیں کرتا، تو اس لحاظ سے بے ایمان کہہ دیتے ہیں، جیسے فلیس منی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیا مطلب مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ایمان والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ حرکتیں اسلام کے ایمان کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر کافر کی نیت سے کہا کہ بے ایمان ہے پھر اور بات ہے،
پھر وہ مسئلہ دوسرا ہوگا. اگر اس میں کفر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ کہنا غلط ہوگا. تو بے ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیانت کے، سچائی کے، صداقت کے خلاف کر رہا ہے. اس لحاظ سے لوگ تو موسم کو بھی بڑا بے ایمان کہہ دیتے ہیں اور چیزوں پہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ محاورے میں اس کا معنی سمجھ لیں. اسرار علی صاحب کا سوال کہ جب مسلمان دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں تو کیا یہ آپس میں اپنے سے پہلے گزر جانے والوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ بالکل ہوتی ہے، روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، پہچانتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ایمان والوں کے حوالے سے یہ روایتیں بالکل ہیں. وہ آپس میں خوش بھی ہوتے ہیں، ملتے بھی ہیں. اللہ ایمان کے ساتھ رکھے جی. آمین. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. چاہے اگر نشست ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی نشست سے پہلے اس کامنٹ سیکشن کے ذریعے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اوکاڑوی فورم کا کامنٹ سیکشن بھی اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی. اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس بھی آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور واٹس ایپ کی سہولت وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے دوران نشست اور بعد از نشست، اگلی نشست سے پہلے وہاں سے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آج کا آخری سوال اکبر حسین صاحب کا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عالم الغیب کا لفظ بولا جا سکتا ہے یا صرف یہ کہنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے؟ جی آپ نے خود ہی جواب دیا ہے، بالکل صحیح ہے. معلم الغیب، مطلع الغیب، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں میرے پاس پیمانہ نہیں ہے. کوئی میجرمنٹ کے لیے فیتا، اور کیا لفظ کہتے ہیں آپ، انچی ٹیپ، اور کیا کہتے ہیں جو ایسا کوئی میرے پاس یارڈ دھاگا، سٹک. یارڈ اسٹک آپ کہہ لیں جی، اسکیل کہہ لیں، میرے پاس نہیں ہے کہ میں ناپوں. اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، جس اب اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا. اللہ کا ذاتی علم، اس کا ایک قطرے کا کروڑواں حصہ وہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہوا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں، ہم بات ہماری سمجھیں کہ مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں جتنا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا. ان کو عالم کہیں گے. عالم کا مطلب سب سے زیادہ جاننے والے مخلوق میں. کوئی اور نبی یا غیر نبی اس میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. پھر درجہ بدرجہ اللہ جس کو چاہے، الا من ارتضی من رسول کا الفاظ تو قرآن میں ہیں. اور اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے، جیسے مولانا روم نے کہا، بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جواسیس القلوب. علام الغیوب کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو نوازا جاتا ہے. تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کچھ نہیں جانتے. کوئی بھی خود سے کچھ نہیں جانتا. جو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. تو اللہ تعالیٰ کی عطا جتنی نبی پاک پر، وَكَانَ فضل اللہ علیہ عظیما، جس کو اللہ فضل عظیم فرما رہا ہے، تو من فضل میں سے کچھ اس کو شمار نہیں کر سکتے، تو فضل عظیم کو کہاں سے شمار کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر لفظ نبی کے معنی کیا ہے؟ لفظ نبی کے معنی المخبر عن الغیب، کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دے. تو خبر بے علم دے گا یا جاننے والا دے گا؟ تو اللہ کی عطا سے وہ غیب جاننے والے ہیں. کتنا، کیسا، یہ مجھے نہیں ناپنا. ہاں میں اتنا جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں. اب اس میں آگے آتا ہے ما کان و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہونا ہے.
اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہ جتنا چاہے عطا کرے، میں انکار کر کے کیا کروں گا؟ تو نبی سب سے زیادہ جاننے والے، پھر نبی پاک سارے نبیوں کے نبی ہیں، ان کی شان بلند ہے تو وہ سب سے زیادہ جاننے والے۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں میں غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو قرآن کی آیتوں کا انکار ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا۔ تو کنجوس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے۔ بخیل وہ جس کے پاس ہو اور خرچ نہ کرے۔ تو کہا کہ یہ بخیل نہیں ہے، کیا مطلب؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، حضور نے بتایا دوسروں کو، ساری خبریں کس نے دی ہیں؟ قیامت کی خبریں، دوسری جنت و دوزخ کی، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ ما غاب عن الحواس، جو آپ کے حواس سے پوشیدہ ہے، ہیڈن تھنگز فرام سینسز، اسی کو تو غیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ آج سائنس مطالعہ فطرت کو کہتے ہیں، شاید مطالعہ کائنات کو، کہ کائنات کو دیکھنا، پڑھنا، جانچنا، پرکھنا، اس کا نام سائنس رکھا ہے۔ سائنس نے ایسے عدسہ لینس کو کہتے ہیں، آپ کی جو آنکھوں میں یا ویسے کیمرے میں لگے ہوتے ہیں، لینز کہتے ہیں نا، عدسہ کہتے ہیں عربی میں۔ سائنس نے ایسے عدسے بنائے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں دیکھ لیتے ہیں، اندھیرے میں دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے بلندیوں میں جہاں تک چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، جتنی رینج ہے۔ میں اتنی بات جان لوں کہ مٹی سے بنتا ہے نا یہ لینس، اس کو کیمیکل ڈال کے پروسیس سے گزارتے ہیں تو آپ یہ شیشہ بن جاتا ہے دیکھنے والا۔ پھر اس میں جتنی پاور آپ رکھ دیں، یہ اتنے پکسل کا ہے، میگا پکسل کا ہے، اتنے کا ہے، اتنی دور دیکھ سکتا ہے، زوم کر کے دیکھنا ہے آپ نے یا وائڈ اینگل سے دیکھنا ہے، آپ کے ہاں سارے موجود ہیں۔ نہیں، آپ کے ہاں اندر دیکھنے والے، جیسے آپ ایکس رے کراتے ہیں، ایم آر آئی کراتے ہیں، وہ عدسے آپ کی باڈی کے اندر دیکھتے ہیں، سرچ مشین ہوتی ہے، سامان گزرتا ہے، وہ اندر سے دیکھتا ہے۔ تو یہ انسان کے بنائے ہوئے، جب ان میں کسی کو بتاؤں کہ جی میں نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، اتنے ہزار میل تک دیکھ سکتی ہے، اور پھر کہوں کہ اللہ کا نبی کچھ نہیں دیکھ سکتا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، تو یہ کیسی بات ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ اللہ اس بندے میں گھستا نہیں ہے، وہ بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا بندہ نہیں بن جاتا۔ آنکھ بندے کی رہتی ہے لیکن قوت خدا کی، پھر وہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے۔ کان میں بن جاتا ہوں، وہ سنتا بھی ہے۔ ہاتھ میں بن جاتا ہوں، وہ دستگیری کرتا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے مخلوق میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، ان کے برابر نہیں، بڑھ کر ہونا تو دور کی بات۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، جتنا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اب لفظ ما یا تو لامتناہی ہوتا ہے یا عام ہوتا ہے، کامن ہوتا ہے، یا اس کا نو اینڈ۔ تو جو کچھ نہیں جانتے تھے، اب اس جو کچھ میں سے آپ کیا نکالو گے؟ ساری کائنات آ جائے گی۔ تو مخلوق میں ان جیسا، اب کوئی یہ کہتے ہیں جی تم لوگ ان کو اللہ کے علم سے ملا دیتے ہو، تو ایسی بات کس نے کی ہے؟ یا یہ کہ جی اللہ کے بہت سا علم، تو اللہ جتنا چاہے وہ اپنے غیب پر کسی کو نہیں، اپنے پسندیدہ رسولوں کو آگاہ کر دیتا ہے، قرآن کی گواہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں میرے پاس پیمانہ نہیں ہے۔ میں یہ کہوں، اگر میں ان سے کہوں کہ وہ کل علم غیب، تو کل علم غیب بھی شمار ہونے والا ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ جی شمار، وہ پھر بھی اللہ کے علم کے سامنے تو شمار ہونے والا ہے نا۔ تو اللہ کے علم سے تقابل نہیں ہے، مخلوق میں نبی پاک جیسا کوئی نہیں، اور اللہ کی عطا سے وہ کتنا جانتے ہیں جتنا رب نے دیا۔
جانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے۔ اس معنی میں ہم کہتے ہیں، یہ میں نے تھوڑا سا واضح کر دیا، تفصیل پڑھنی ہو تو متعدد کتابیں ہیں، اس میں والد صاحب قبلہ کی کتاب ذکر جمیل میں اس کا بیان موجود ہے، اسی طرح جا الحق میں، دوسری کتابوں میں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پوری اس بارے میں تفصیلی ان کی تحریریں موجود ہے۔ تو یہ جو کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کہنا کہ یہ غیب جانتا ہے یہ شرک ہو گیا، تو خود سے جانے تو نبیوں کا بیان موجود ہے، قرآن میں گواہی موجود ہے، تو وہ اس کو سمجھے پہلے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک پہنچائے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرام شریف صاحب، ناصر خان صاحب، فردوس انجم صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، شاہ نواز صاحب، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، رسول بخش چانڈیو صاحب، محمد رفیق صاحب، مہر خان صاحب، منظور احمد صاحب، رب نواز رضا قادری صاحب، اویس رضا صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عبد الباسط صاحب، محمد یعقوب صاحب، طاہر خان صاحب، سمیر خان صاحب، ظہیر عباس صاحب، نرمین شیخ صاحبہ، صوبان شیخ صاحب، فیضان رضا صاحب، عباس شاہ صاحب، مدیحہ صاحبہ، جنید اکبر غوری صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، سفیر عباسی صاحب، ثاقب سہیل صاحب، شہباز صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، سید شہباز بخاری صاحب، ہانی صاحبہ، اعجاز حسین صاحب، حنا حیدر صاحبہ، شبیر اشرفی صاحب، مظہر خان صاحب، رضوان اختری صاحب، محمد سعد اویسی صاحب، محمد ظفر صاحب، شازیہ علی صاحبہ، سید وسیم صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، مزمل صاحب، شاہ نواز صاحب، رافع خان صاحب، اورنگزیب صاحب، سعدیہ علی صاحبہ، کاشف رضا قادری صاحب، محمد عدنان صاحب، جاوید صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، بشرا ارشد صاحبہ، عباس علی صاحب، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب اور مظہر خان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ 2 مہینے سے فلسطینی جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، ہم لوگ شاید پوری طرح ان کا احساس نہیں کر رہے۔ 2 ریاستی حل پیش کر کے وہ لوگ مزید تلخیاں بڑھا رہے ہیں، جو نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی۔ انسان کی تعریف پر شاید ان کے نزدیک کوئی مسلمان پورا نہیں اترتا، وہ شاید مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے مسلمانوں کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی رکن کا بیان کہ اسلاموفوبیا برطانیہ میں شدت کے ساتھ اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا وہاں رہنا مشکل کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کس خواب میں ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان کی غفلت کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ کب تک سوتے رہیں گے؟ انہیں کب احساس ہوگا
کہ مانگے سے حقوق نہیں ملیں گے، حقوق حاصل کرنا ہوں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ کھیلوں میں، ہم لوگ مختلف رسموں میں بندھے ہوئے ہیں، نہ علم کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہ ہی مقابلے کے لیے صلاحیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کتنی چیزیں ہم نے، ہمارے حکمرانوں نے، بے عقل حکمرانوں نے، جاہل حکمرانوں نے، بے حس حکمرانوں نے نہیں اپنائی۔ دوسرے ملک دیکھ لیں کہاں چلے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے پاکستان کہاں ہے؟ شاید پاکستان کو کوئی بھی ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے، الجھ رہا ہے، گھروں میں بے برکتی، رشتہ داروں میں لڑائی، تاجروں میں ایکا نہیں ہے۔ کوئی زمانہ تھا یہی پاکستان کے لوگ چارانِ مہنگائی پر، حکمران بدلنے پر تل گئے تھے۔ اب کتنے فیصد مہنگائی ہو گئی، لوگ نہیں نکل رہے، کیونکہ لیڈر کوئی سچا نہیں ہے، کوئی ایک بھی جس پر انہیں اعتماد ہو۔ جو آیا اس نے دھوکے ہی دیے۔ کچھ لوگوں کے رویے، کچھ لوگ پلانٹڈ تھے، باقاعدہ لگائے گئے، کچھ اب لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان غوری میزائل کی رینج 5000 کلومیٹر یا اس سے زائد رکھنا چاہتے تھے، تو حکمرانوں نے ان کو نہیں کرنے دیا ایسا، اس کے لیے فنڈ نہیں دیے۔ اسکول میں بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے پارے فراہم کرنے کے لیے فنڈ نہیں ہے، مگر اور کتنے کاموں کے لیے فنڈ ہے اور کتنا ہے؟ شرم کی بات ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے۔ ہمارے ہاں روز اخبار اور خبریں کیا ہیں؟ دہشت گردوں کی کارروائی ہوتی ہے مسلح افواج کے ٹھکانوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں قانون کا عملی نفاذ نہیں ہے۔ مجرموں کو سزا ملے گی تو پھر جرائم کا رستہ رکے گا۔ جہاں مجرم پالے جائیں گے وہاں ایسے حادثات ہوتے رہیں گے۔ عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ فوج میں کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم میں کیا ہو رہا ہے؟ بیوروکریسی وہ کیا کر رہی ہے؟ ان کے اخراجات کیا ہے؟ پبلک سے آپ نے صرف ٹیکس لینا ہے اور ان کا آخری قطرہ تک نچوڑنا ہے خون کا۔ پھر ملک کی ترقی کیسے ہوگی؟ انتخابات فیئر ہو جائیں تو واقعی ہم کہیں کہ ہاں، وہ بھی فیئر نہیں ہوتے۔ جنرل الیکشن کہتے ہیں ان کو۔ فیئر نہیں ہوتے، وہ شفاف نہیں ہوتے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے۔ بہت سے مسائل ہیں اور ہم غافل ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا، رسول کو بھی بھلا دیا۔ شرم و حیا بھی ہم سے نکلتی جا رہی ہے۔ وعدہ خلافی عام ہے، دھوکہ دینا آرٹ بن گیا ہے، فن بن گیا ہے۔ کون کتنا زیادہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ قبر یاد نہیں، موت یاد نہیں۔ مجھے اور آپ کو سب کو ہوش کرنا ہوگا۔ اس وقت دنیا کے لوگ جنگ بندی نہیں کرا سکے۔ کیا ہے یہ اقوام متحدہ؟ کس کی کالونی ہے؟ کس کے مفادات کے لیے ہے؟ جنگ بندی نہیں ہو رہی ان سے۔ کس کام کی ہے پھر یہ یوز لیس نان سینس آرگنائزیشن؟ کیا ہے پھر؟ مسلمان لیڈر کہاں ہے؟ 57 اسلامی لیڈر مل کے للکار نہیں سکتے۔ کائے کے مسلمان ہیں؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور میں اور آپ بھی، ہم کیا کر رہے ہیں؟
اپنے اپنے مفاد میں گم، اپنی اپنی چیزوں میں گم۔ کوشش کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، جواب دینا ہے۔ یہ چیز اپنے اوپر طاری کیجئے کہ میں نے جواب دینا ہے، شاید ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ سیاستدانوں کو 1000 بار کہا ہے دین میں دخل نہ دو، حکمرانوں کو کہا ہے دین میں دخل نہ دو، دین کے خلاف باتیں کرنا ان کا معمول ہو گیا، تو پھر نحوست ہوتی ہے، پھر تباہی آتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ ذرا سا جھٹکا آیا، کیا نتیجہ نکلا؟ کتنے لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں۔ کراچی شہر کوئی نہیں ہے، پورے ملک میں توڑ دیتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ، پھر کام روک دیتے ہیں، لوگوں کی پریشانی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ کیسی بے حسی ہے، کس بات کا رونا روئیں۔ میرے ماموزاد بھائی چشتیاں شریف میں حافظ احمد نورانی نام تھا، 2 روز قبل انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی اہل ایمان کی وفات ہوئی، اللہ تعالی تمام کی مغفرت فرمائے۔ دعاؤں کے لیے بہت پیغام آتے ہیں، ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، جملہ تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے اور سب کی مشکلیں دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک 41واں 2 فروری 2024 کو ہوگا۔ 2 فروری کو پوری دنیا کے سنی مسلمان عالمی یوم خطیب اعظم منا کر ایصال ثواب بھی کریں گے اور ان کی باتیں بھی، ان کے تذکرے کریں گے۔ آپ لوگوں کو بھی بار بار یاد دلا رہا ہوں۔ عبدالرافع مانی صاحب شاید 1 مہینے کے بعد تشریف لائے ہیں آج۔ باقی یہ ٹیم بھی جس طرح آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ مجھے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن سالانہ مجلہ جو عرس کا چھپتا ہے پریس میں جا چکا ہے، اشتہار آپ کے سامنے ہوں گے، وہ چھپ چکے ہیں۔ باہر کے ملک، پاکستان سے باہر ڈاک کے ذریعے چیز پہنچانا بہت مہنگا ہو گیا ہے، مشکل بھی ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں جگہ جگہ جو بھی اشتہار چاہتے ہوں، مجلہ چاہتے ہوں، پتہ بھیج دیں گے تو ہم ضرور بھیجیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو لوگ ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ کلام پڑھیں گے، بہت خوشی ہوگی، اپنی اپنی جگہ پر بھی اور یہاں مرکزی عرس میں بھی، اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی گزارش، عوام کو کہوں گا سوشل میڈیا کا غلط استعمال روک دیجیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اہل سنت کو آپس میں لڑوانے کا کام نہ کیجیے۔ کس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ ہاں کوئی بات ہو علماء تک پہنچائیے، لیکن اس طرح فوراً بلا تحقیق، اور آپ کی حیثیت نہیں مگر آپ بولتے ہیں، سنیت کو بگاڑ رہے ہیں، آپ عوام کو بگاڑ رہے ہیں۔ میری ایک اپیل میں اپنے فیس بک کے پیج پہ میں نے چڑھانے کے لیے دی ہے، علماء و مشائخ سے ایک درد مندانہ گزارش مخلصانہ کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو لوگ اس کو پڑھیں وہ اپنے اپنے علماء تک پہنچائیں اور ان کو راضی کریں کہ وہ کام ہم کر سکیں اور اہل سنت کو پھر متحد کر سکیں۔ یہ کہ ایک اطلاع آئی تھی کہ ایک تحریک تھی، اس میں کہیں 2 دھڑے بن گئے ہیں، تو جو دوسرے دھڑے سے وابستہ وہ اپنے جو مقابل ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی، ان کے امام یا مؤذن کے ساتھ بدسلوکی، ایسے رویے نہ اپنائیے۔ سنی ہیں
تو سنیت کو اہمیت دیجیے، مسلک کو اہمیت دیجیے، صرف شخصیت پرستی نہ کیجیے، مسلک پر پابندی کیجیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ یہ مہینہ شروع ہوا ہے جمادی الاخری کا، اور اب یہ عیسوی سال بھی اپنی گنتی پوری کر رہا ہے، 2023 اپنے اختتام کو ہے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔